شہری کی ہلاکت پر سب انسپیکٹر سمیت 6 اہلکاروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے 3 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سب انسپیکٹر تھانہ لڈن محمد اسلم، کانسٹیبل عباس ہیں، افضل منیر ہیں اور فیاض ہیں، جن کے خلاف دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ متوفی اللہ دیتا کی لاش کے پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی تدفین کر دی جائے گی۔ ڈی پی او بہاڑی اختر عمر حیات لالیکا کے مطابق اللہ دیتا پولیس تشدد سے جان بحق نہیں ہوا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی اہلکار ملوث پایا گیا تو بالکل رعایت نہیں کی جائے گی۔ فیض پول کھادر کے رہائشی جلال کے خلاف نسیم خان نے مویشی چوری کی درخواست دی تھی۔ سب انسپیکٹر اسلم چودھری نے 8 اہلکاروں کے ساتھ جلال کے گھر چھاپا مارا۔ پولیس نے جلال کے نہ ملنے پر اس کے بھائی اللہ دتا پر شدید تشدد کیا، جو بعد میں ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ بہاڑی میں جاں بحق ہونے والے اللہ دتا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے۔ گردن اور کچھ حصوں پر سوجن کی تصدیق ہوئی ہے۔ اللہ دتا کو آج آبائی گاؤں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ بہاڑی کے قریبی علاقے پل کھادر میں پولیس کے مبینہ تشدد سے جاں بحق ہونے والے اللہ دتا کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق جسم پر تشدد کے واضح نشانات نہیں پائے گئے، لیکن گردن اور کچھ حصوں پر سوجن کی تصدیق ہوئی ہے۔ مزید نمونے تجزیے کے لیے لاہور لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اللہ دتا کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بڑے بیٹے ممتاز کی عمر 30 سال، نور حسن 18 سال اور بیٹی منظورہ کی عمر 12 سال ہے۔ اللہ دتا کاشتکاری کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ اللہ دتا کی ہلاکت کا مقدمہ اس کے چچا زاد امیر کی درخواست پر پولیس تھانہ لڈن کے سب انسپیکٹر محمد اسلم سمیت 6 اہلکاروں کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اللہ دتا کی موت پولیس تشدد سے ہوئی۔ پولیس اہلکاروں نے اسے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے وہ بے ہوش ہو گیا اور ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، شکیل انجم اس وقت اسی علاقے میں موجود ہیں اور اہل خانہ بھی موجود ہیں ان کے ساتھ اس شخص اللہ دتا کے۔ شکیل، اب اس وقت جو ہے کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو وہ 6 اہلکار ہیں ان کے خلاف کیا مقدمہ درج ہوا ہے؟ جی مشل، جو 6 اہلکار ہیں ان کے خلاف مقدمہ تو درج ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ 3 جو پولیس اہلکار ہیں جنہیں جو ہے عوام نے یہاں پر یرغمال بنایا تھا اور ان کو عوام نے پولیس کے حوالے کیا تھا، ان کو ابھی تک پولیس نے تھانے میں بٹھایا ہوا ہے اور ان کی باقاعدہ گرفتاری نہیں ڈالی گئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو یہاں کی عوام ہے، لوگ ہیں، لواحقین ہیں اور جو بھی یہاں کے عوامی نمائندے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر جو 3 اہلکار تھانے میں بیٹھے ہیں ان کی گرفتاری ڈالے اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر معطل کیا جائے اور باقی کے جو اہلکار ہیں انہیں بھی گرفتار کیا جائے۔ شکیل، باقی 3 لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک؟ جی اسد، جو پولیس نے ابھی تک 3 جو تھانے میں موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کی تو باقیوں کو وہ کیوں گرفتار کرے گی؟ وہ تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس کی جانبداری ہے۔ پولیس جو اپنے ان کے لوگ ہیں، پولیس اہلکار ہیں، انہیں تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ اگر پولیس ان کو تحفظ فراہم نہ کرتی تو ابھی جو 3 لوگ تھانے میں تھے ان کے خلاف کارروائی کی جاتی، انہیں معطل کیا جاتا اور ان کی گرفتاری ڈال کر انہیں لاک اپ میں بند کیا جاتا، لیکن صورتحال بالکل مختلف ہے۔ وہ تینوں لوگ تھانے میں بالکل اسی طرح بیٹھے ہیں جیسے باقی اہلکار ہیں، جیسے انہوں نے کوئی جرم ہی نہ کیا ہو۔ دوسری جانب عوام کا یہاں پر اشتعال بڑھتا جا رہا ہے۔ عوام نے اللہ دتا کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد یہاں پر ٹائر جلا کر روڈ کو بلاک کر دیا ہے۔ حاصل پور روڈ گزشتہ 1 گھنٹے سے مکمل طور پر بند ہے۔ یہاں پر جو ہے گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ جی اسد۔ اچھا جی شکیل، اس موقع پر یہ بتائے گا کہ کوئی اعلیٰ پولیس افسر یہاں پر نہیں آیا ہے؟ ڈی پی او صاحب کیوں غائب ہیں؟ ان کا موقف لیا ہے آپ نے؟ جی اسد، بالکل میری ڈی پی او بہاڑی سے فون پر بات ہوئی ہے، ان سے میں نے بات بھی کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے مطابق جو اللہ دتا کی ہلاکت ہے وہ پولیس تشدد سے نہیں ہوئی۔ اللہ دتا جو ہے پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ گرنے سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم ڈی پی او بہاڑی کی یہی بات بھی مان لیں تو بھی پولیس اہلکار گناہ گار ہیں، کیونکہ اللہ دتا نہ تو اس کے خلاف تھانے میں کوئی درخواست تھی، نہ ہی وہ عادی مجرم ہے، نہ ہی اس نے کوئی جرم کیا ہے۔ اس کے باوجود پولیس اس کو پکڑنے کے لیے کیوں گئی؟ کسی کو پولیس کو یہ حق کیوں پہنچتا ہے کہ وہ کسی بے گناہ عام شہری کو پکڑنے کی کوشش کرے؟ جبکہ درخواست صرف ایک درخواست تھی، وہ بھی اس کے بھائی جلال کے خلاف تھی، لیکن پولیس نے جلال کو نہیں گرفتار کیا بلکہ پہلے اللہ دتا کے گھر گئے، وہاں پر بھی اس کے اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد جبکہ اللہ دتا جو کہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا اس کو پکڑتے ہوئے
जब वो थोड़ा सा उसने भागने की कोशिश की तो उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, लातें मारी, घूंसे मारे, जिससे वो बेहोश हो गया और वहीं पर गिर पड़ा। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। बिल्कुल, इसका मतलब तो ये है कि पुलिस गर्दी के वाकयात यहाँ पहले भी इस तरह से होते रहे होंगे कि पुलिस का इतना खौफ था कि जिसकी वजह से अलादिता जो है वो डर के भागा। ये बताइए कि ये भी कहा जा रहा है कि उसके खानदान के दीगर लोगों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके एक बेटे पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया और वो जख्मी भी है। हाँ जी मिशल, जो हमारी यहाँ पर अहले खाना इलाका से बात हुई है उनका बिल्कुल यही कहना है कि जो अलादिता का बेटा है वो घर में मौजूद था और उसको आंखों से दिखाई भी कम देता है। पुलिस ने न सिर्फ उसे तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि कुछ खवातीन भी थी जिनसे उन्होंने जलाल और अलादिता के बारे में पूछा। जब उन्होंने कोई जवाब ना दिया तो उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद जो है वो आए अलादिता को ढूंढते हुए उन खेतों में और वहां पर आकर अलादिता को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। जी मिशल। ठीक है शकील, यहाँ पर बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं मौजूद हैं। अब इन लोगों का क्या कहना क्या है, इनके मुतालिबात क्या हैं और किस तरह के जज्बात हैं इन लोगों के? जी असद, यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्तिल हैं। अभी एक पुलिस की गाड़ी आई थी, उसको देखकर लोग जो है उस पर लोगों ने पथराव किया। अब भी यहाँ पर टायर जले हुए हैं और इसके बाद जो है पूरा रोड जो है ये हासिलपुर इसको ब्लॉक किया हुआ है। हम आपको यहाँ पर हमारे साथ शाहिद महमूद मिर्ज़ा भी हैं जो हमारे विहाड़ी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि वो कल से इस सारे वाक़े की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनसे भी पूछेंगे कि ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया, उन्होंने किस तरह रिपोर्टिंग की और क्या जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे तो पुलिस का जो किरदार था वो मस्बत था, नहीं था, पुलिस ताउन कर रही थी या नहीं कर रही थी। और पोस्टमार्टम में भी ताख़ीर हुई क्योंकि कल का वाक़या था जबकि पोस्टमार्टम आज हुआ। जी शाहिद, आप कल से इस